آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ یہ کتاب اٹھانے کی دعا ہے، پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بانی مجلس، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن قبول فرمائے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ دعائیں ڈھیر ساری ہیں، لیکن آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب، لیکن خاص طور پہ جو ابھی یہاں موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا کہ اسی شان سے آمین کہیں۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ، ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ خدا عزائے مظلوم کے اس سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی رہیں، اور خدا یہ ذکر اور ان محبتوں کے سلسلوں کو ہمیشہ آپ کی اگلی نسلیں کربلا والوں کی چاہت کے چراغ روشن کرتی رہیں، اور یہ کاروان مدحت رواں دواں رہے۔ بسم اللہ۔ افراز بھائی میرے شاہ صاحب کے فرزند اور بہت اچھا عصر حاضر کے حوالے سے شعر کہنے والے گھرانے کے فرد، اور خود بھی ایک بہت اچھے قلمکار، بیمار ہیں، میرے مولا شفائے کلی عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی جتنے کوئی بیمار یا کوئی بھی صحت کا مسئلہ ہے، مولا اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات سنیں؟ معصوم فرماتے ہیں، جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ اجازت ہے نا بات شروع کی جائے؟ وقت کم ہے اور سفر اچھا خاصا لمبا ہے۔ میں نے رات بھر کا سفر کاٹا ہے آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت کے لیے، اور آپ یقین کیجئے وقت کم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نصیب سے سند آنا ہوتا ہے، روز روز آپ لوگوں کے چہرے نہیں ملتے، تو جتنی دیر بھی نوکری ہو آپ کے چہروں پہ جب لفظ علی یا حسین بولوں تو ایک مسکراہٹ آتی رہے، تاکہ اس مسکراہٹ کے آسرے پہ میں سفر کرتا چلوں۔ پہلا جملہ اپنی گفتگو کا کہتا ہوں اور جملہ کہہ کے آپ کے چہرے دیکھتا ہوں، پھر جیسے آپ لوگوں نے سنا وہی نوکری کریں گے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، مہینہ ہے رجب کا، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، اس بادشاہ کی آمد کا مہینہ ہے جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔
ہاتھ کھول نہیں دیتے اپنے؟ ہاتھ کھولیں تاکہ ہاتھ بلند ہو سکے. بات شروع ہو گئی ہے جناب، بات شروع ہو چکی ہے. ذرا سی بیس زیادہ کر دیں، معمولی سی اور ایکو کم کر دیں. پیچھے والے احباب جملہ ایک بار دوبارہ سنیں. کھڑا ہوں، آپ لوگوں کو اطمینان نہ ہوا اگلی مجالس چھوڑ دوں گا، یہیں پہ ہوں. کہیں گے تو آج رہتا بھی یہیں پہ ہوں. سندھی ویسے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. تو میں پہلے آپ لوگوں کے چہرے دیکھوں گا، مجھے ہر جگہ پہ اطمینان نظر آیا تو میں اگلا جملہ کہوں گا. گزارش آپ کے سامنے، میرا بھائی بیٹھ کے، گزارش آپ کے سامنے کی ہے کہ دوبارہ سنیے. مہینہ ہے اس بادشاہ کی آمد کا جس کی ماں اگر اپنے مقدس قدم اٹھائے تو ان مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواریں آپس میں مشورہ کرتی ہیں کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ جتنے ہاتھوں میں موبائل ہے، ذرا موبائل رکھ دو تو مجلس اور جنت بن جائے گی. رکھو ذرا یہ اپنے سنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک بند کرو میرے بھائیوں. بند کر دو میرے بھائی. فون رکھ دیجئے نیچے. میرا بھائی فون رکھ دو. موبائل جو ہے نا، موبائل اب فقط اور فقط دور قریب کے لوگوں کے رابطوں کے لیے نہیں رہ گیا. موبائل ایک تفریحی چیز بن چکی ہے. میں صحیح بات کر رہا ہوں. یہ جو ایک آلہ ہے نا، یہ جو ایک ڈیوائس ہے، یہ ڈیوائس اب رابطے ہم لوگ اس سے کم رکھتے ہیں اور تفریحی کام زیادہ کرتے ہیں. تو جہاں مجلس حسین جیسی حسین عبادت چل رہی ہو وہاں یہ تفریحی آلہ بند رہے تو بہتر ہے. ہر چیز کی ایجوکیشن ہوتی ہے. آپ لوگ پلیز اپنا جہاں مجلس حسین آ جائے وہاں روح کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو دنیا داری بند ہو جانی چاہیے. گزارش میری سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کو بند کر کے رکھ دیں پلیز پلیز. بات آگے چلاؤں جناب؟ پہلا جملہ کہتا ہوں، اور پہلا جملہ یہ ان جوان بھائیوں کے لیے کہتا ہوں جن کے چہروں پہ ابھی تک مسکراہٹ نہیں آئی. جملہ کہہ کے چہرے دیکھتے ہیں شیعہ سنی بھائیوں کے کہ تاثرات کیسے ہیں، پھر اس کے بعد اندازہ لگاتے ہیں کہ 13 رجب کا مضمون پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن بات کم از کم اس بندے سے کر رہا ہوں جسے یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا مولا علی کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے. آگے والوں سے لے کے پیچھے والوں تک سندھی میرے بھائیوں مہمان نوازی آپ لوگوں کی مشہور ہے. علی عباس عسکری کوئی ٹارگٹ نہیں لے کر آیا کہ بڑی سے بڑی داد لینی ہے. آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ چاہیے، وہی سب سے بڑا سرمایہ اور وہی سب سے بڑی دولت ہوگی. رکھیے میرے سر پہ قرآن، میں 13 رجب کا مضمون پڑھ رہا ہوں، مولا علی کی آمد پڑھ رہا ہوں، اپنے قد سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. اور پہلا جملہ ہی میرے قد سے بڑا کیا، آسمان سے زیادہ وسعت اس ایک جملے میں ہے. اچھے سے جملہ سنبھالنا تاکہ میں مضمون شروع کر سکوں. اسے سمپل نہ لینا، کیونکہ 13 رجب نہ کوئی چھوٹی موٹی آمد ہے، نہ کوئی چھوٹا موٹا موقع ہے، نہ کوئی چھوٹی موٹی خوشی ہے. عزت حسین کی قسم 13 رجب اتنا بڑا موقع ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، اور جن کے ہاتھ نہیں اٹھ سکے مولا انہیں توفیق دیں. مل کے نعرہ حیدری. مائک بند رہنے دیجیے گا، مائک بند رہنے دیجیے گا. اب آپ مجھے سنیے، صرف ساری ٹینشنیں چھوڑ کے مجھے سنیے. رائٹ لیفٹ کی ساری پریشانیاں بھول جائیے. نہیں ہے ٹینشن ہے. نہیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں جملہ ضائع ہوگا؟ آپ جیسے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے تو جملہ شاہ صاحب کیوں ضائع ہوگا؟ 13 رجب اتنا بڑا موقع ہے کہ علی علیہ السلام کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو قرآن لینے بھی کبھی نہیں گئے.
بلکہ جملہ بدل کے کہتے ہیں. یہ میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں, یہ پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہیں, یہ شیعہ سنی ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب شیعہ سنی بیٹھ کے ذکر حسین سنتے ہیں, بڑا دل بڑا ہوتا ہے. یقین جانیں اتحاد بین المسلمین کا ایک بہت اچھا پیغام جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجلس حسین میں بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر کہیں بھی نہیں ہو سکتا. لیجئے ایک شیعہ بیٹھے ہیں, ایک سنی بیٹھے ہیں, دونوں ذرا بھائی ایک مجمع سے اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور ہاتھ کھڑا کر کے میرا جملہ اپنے ساتھ لے کے جائیں, اور جملہ ساتھ لے کر جس مرضی مولانا کے فین ہیں یا جس کے فالوور ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا کہ لاہور سے ایک بھائی ہے جسے علی عباس عسکری کہتے ہیں, وہ کمبر کی مجلس میں لاڑکانہ کے علاقے میں کھڑے ہو کے علی عباس عسکری کھپ کھپ کے سوال کر رہا تھا. سندھی مانو ہو سکتا ہے میرے بھائی مجھے جواب دے سکیں یا نہ دے سکیں. جملہ کہہ کے علی عباس عسکری جا رہا ہے, جب یاد آئے تب دعا کرنا, میں سمجھوں گا دعا آ گئی تو میرا توسع آخرت ہو جائے گا. نہیں سمجھ آئی مجھے کہ علی کیا ہے جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے, وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے. آئیے پہلے واقعہ سمجھتے ہیں. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ کیا ہوا؟ 12 رجب کا دن ڈھلا, 13 رجب کی شب آئی. خدا کی قسم مسکراتے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں. جواد سے جی مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا, ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں. اب میں ان کے ہوتے ہوئے بتانا نہیں چاہتا کہ یاسمین بھی ایک پھول کو کہتے ہیں اور نسترن بھی ایک پھول کو کہتے ہیں. جو خوشبو یاسمین میں نہیں ہے, جو نسترن میں نہیں ہے, وہ امام حسین کے ذکر میں ہے. اپنے گھر سے 10-12 گھنٹے کی مسافت پہ آنے کے بعد داد پہ لڑ کے داد لینا تو ویسے بہتر ہے بندہ لے ہی نہیں, بندہ اپنے آپ کو خود ہی واہ واہ کر دے, ورنہ آپ کی میزبانی پہ حرف آ جائے گا. میں اتنا بڑا شعر پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں, بات چھوڑ کے شعر پڑھ رہا ہوں. ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں. شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے, شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے. جس کے اندر ہے حسین ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. یہ سائیڈ ہاتھ نہیں اٹھا رہی, جیسے یہ بول رہے ہیں مل کے نعرہ حیدری. مولا راضی ہوں, یہ چہرے سلامت رہیں, یہ چہرے سلامت رہیں. پھر پڑھوں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں لیکن پھر اس کے بعد آپ نے شعر میری مرضی کا بھی سننا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں. میں نے کہا تھا ٹینشن چھوڑ کے مجھے سنیے گا. شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے, شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ شولوں پہ ہم چلے ہیں. مجھے مولا کی قسم آپ نہ بیٹھے ہوتے میں یہ شعر پڑھنے کا حوصلہ ہی نہ کرتا. آفاق بھائی, میرے بھائی, مولا ہمیشہ سلامت رکھیں, آپ نہ ہوتے میں کبھی بھی یہ شعر پڑھنے کا حوصلہ نہ کرتا. آپ بیٹھے ہیں تو میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں. اتنا دور آ کے اپنے گھر سے, اور اتنے حسین چہروں میں نہ مسکراہٹ نہ ملے تو دل توڑنے والی بات ہے. اور میں مانتا نہیں ہوں علی والے کسی مہمان کا دل توڑ دیں. جہاں جہاں جناب عباس کے نوکر بیٹھے ہیں, یار ایک بار دیکھیے میں کتنا بڑا شعر سنا رہا ہوں. نسترن میں ہے, چمن میں ہے,
शोलों पे हम चले, घुटन ज़दा बंदे से बात नहीं, मगर वो जलन में है। तो मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहे, गिर कर, अरे गिर कर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में है। जिसे समझ आई हो, जिसे शेर पसंद आया हो, गिर कर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, अरे परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में है। मौलाना आप तो शेर को समझने वाले लोग हैं। परचम को खोलिए मेरी मौजें। अच्छा जरा मुझे 2 सवालों का जवाब दें, मैं आपको अगला शेर सुनाता हूँ। जनाब हुर जिस लश्कर को छोड़ के इमाम हुसैन की तरफ आए थे, उसकी तादाद कितनी थी? कितनी थी? पीछे वाले कितनी तादाद थी? और जनाब हुर जिस लश्कर में आए थे 9 लाख को छोड़ के, जहां आए थे वहां जनाब हुर समेत कितने लोग थे? 72। जिन्हें छोड़ के आए वो 9 लाख, जहां आए उन्हें मिला के वहां 72। शेर पसंद ना आए तो मुझे हुक्म करना, मजमून तब्दील कर दूंगा, वरना जितना मेरे सामने बैठे हो मेरा हक ना रख लेना। नस्तरन में है, चमन में है, यार हर हाथ उठे एक बार, इतना मजेदार शेर है। नस्तरन में है, चमन में है, और शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। परचम को खोलिए मेरी मौजें, हाय 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 हाय, घुटन में है। अरे हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा, कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। मौला राजी हो, मौला इन आवाज़ों को हमेशा सलामत रखें, ये चेहरे सलामत रहे। मेरा भाई अपना हाथ उठा के गदीरी नारा है, हाय दरी। अरे मौला राजी, मौला हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा। इससे ऊपर चले, मिंबर की कसम है ये चेहरा ऐसे मुस्कुराहट ना देते मैं कभी ना पूछता। चले इससे ऊपर, इससे भी ऊपर, मेरे साथ ही हैं। 4 लाइनों की छुट्टी, 5वीं की भी छुट्टी। छठे मिसरे पे वो कीजिएगा जो शेर कहे। मौला जामिन है, आप और मेरे दरमियान इमाम हुसैन है। मौला जामिन है, वो कीजिएगा जो शेर कहे। चुप रहना हो तो चुप रहना, बोलना पड़े तो बोल पड़ना, मेरे कहने पे कुछ ना करना। अब 5 लाइनें सुनो और छठी के इंतजार करो। मिसराए हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। ये चेहरे, ये खुदा की कसम बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो बेचारा अब सुरदा बैठा है मुझे उस पर गिला नहीं, जो अच्छा सुन रहा है मेरे दिल से दुआ निकल रही है। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, अब या छेड़ना नहीं था या छोड़िएगा मत, मेरे साथ रहिएगा। ये जितने भाई अभी तक हाथ उठाते आ रहे हो, मेरे भाई ये जुमला सुनना। हाथों पे बाप के, जनाब हुर की बात हुई है ना, जनाब हुर पे शेर सुनिए। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के, एक बेजुबान ले गया, एक बेजुबान ले गया, अरे एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। तो रूमाल, अरे रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जी। गदीरी नाराए हैदरिया,
اور اوپر چلیں اور اٹھتے اس سے بھی اوپر پیچھے والے بھی پھر ساتھ ملیں پیچھے والے بھی ساتھ ملیں تو پیچھے زندگی بڑی پیاری ہے لیکن کیا کرے علی زندگی سے زیادہ بیٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں ہے شہید فرما گئے تھے زندگی بڑی پیاری ہے لیکن علی زندگی سے زیادہ پیارا ہے ہر بندہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا ہر بندے کے اندر اتنا کلیجہ ہی نہیں کہ وہ اتنی بات کرے اب جملہ میں کہتا ہوں مجمع اپنا خود سنبھالنا ہر بندے کے اندر اتنا دم ہی نہیں کہ وہ ایسی بات کر سکے جو شہید علامہ ناصر کر گئے تھے اس کی ہر بندہ کر اس لیے نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے زبان وقف ہے بس مدحت علی کے لیے ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر کیا بات ہے کیا اچھا ماحول ہے جیتے رہے علی والے سلامت رہے علی والے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری ہاں جی رکنا ہی اور آگے جانا ہے اور آگے پکی بات ہے اٹھو اٹھو اب یا تو ہم دونوں بھائی اکیلے رہ گئے اب یا تو دونوں اکیلے رہ گئے یا بات آگے جانے والی ہے شاعر کا نام ہے جناب مولانا شمس تبریز مجھے عزت حسین کی قسم ہے پڑھے کوئی اور علی عباس عسکری سامنے بیٹھ کے کل تک واہ 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 کرتا رہنا ارے حق ادا بندہ ڈھونڈیے جو ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھاتا حق ادا نہیں ہوتا وہ فرما گئے تھے ہر بندہ مجلس میں آ ہی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے منکر اقرار علی ولی اللہ دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے سارے بولو مل کے بولو حیدر حیدر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری جی 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 اب جناب محسن نقوی آگے چلیں بات وہ انہوں نے مولا عباس کی طرف رخ پھیر دیا انہوں نے مولا غازی کی طرف رخ پھیر دیا اور میں سوچ رہا ہوں کہ مولا غازی کا حملہ پڑھوں یا نہ پڑھوں میں سوچ رہا ہوں جناب بیٹھیے میں سوچ رہا ہوں جناب غازی کی جنگ پڑھوں یا نہ پڑھوں اتنا بڑا کلیجہ میں سوچ اس لیے رہا ہوں کیونکہ اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی پڑھنے کے لیے پیچھے والے چپ بھائیو اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی سننے کے لیے ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ غازی سن سکے ہر بندے میں تو خدا کی قسم اتنا حوصلہ ہی نہیں یا تو یہ علی عباس عسکری کی یہاں کی آج کی آخری مجلس ہے یا پھر اب بات جہاں جانے والی ہے اسے سنبھال لیجئے گا اب میں بیچ میں سے باہر ہوں تیرا ہاتھ جانے اور مولا غازی جانے اب یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا مت ارے سست بندے کا کام ہی نہیں کہ وہ غازی سن لے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے خدا کی قسم خون کی تاثیر مجبور کرتی ہے چہروں کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ سینے کے اندر کا ماحول اور موسم اور کیفیت کیسی ہے علی عباس عسکری استاد قمر جلالوی کے تجھے 2 مصرع سنا رہا ہے نہیں سنی خدا کی قسم شاہ صاحب میں نے جناب عباس کے مضمون پہ اس سے بڑی بات ہوگی بھی تو میرے دامن میں ابھی تک نہیں آئی
ورنہ جناب استاد قمر جلالوی نے جو میں بڑا دلیر مانوں گا خدا کی قسم اس بندے کو جو جناب عباس کے فضائل سن کے سمجھ کے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. میں سمجھوں گا کہ بہت بڑا وہ اپنے بہت ہی رئیس آدمی تھا یا بہت ہی بڑا یا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا جس نے اتنی بڑی بات نظر انداز کر دی. اور میں نہیں کہہ رہا. استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان شیر ببر سامنے آیا اور 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے قاضی فرماتے ہیں شامیوں یہ بات یاد رکھنا کوشش کرنا مجھے جلال نہ آئے. ارے شامیوں پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں. بیٹھا ہے کوئی غازی سننے والا؟ تیرے ہاتھ نہ کھلے تیرے ہاتھ بدھے رہے. بھائی جان پھر بولو پانی کے تانے دیتے. بھائی جان فون رکھ دیں. پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں. شیر ببر آگے آیا 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال. ٹریفک گزر لے ذرا صلوات پڑھیں بلند آواز. شیر ببر آگے آیا پڑھتا رہوں اوکی ہے نا سب کچھ. اچھا اردو میں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ہاتھ کھول کے بیٹھے بھائی صاحب. سندھی میں کیسے کہ ہتھا کھولے وے ہو. مجھے کو 2 مہینے رہنا پڑے گا کمبر میں اس کے بعد سارے لفظ ٹھیک ہو جائیں گے اپنے آپ سے. آپ کو 2-1 مہینے جو ہے نا آپ لوگ ہمیں سنبھالیں اس کے بعد ہم ایسی سندھی بولیں گے اوکے. اگلی مجلس تو سم پڑھ رہا وہ. ارے کوفیو ارے سال بھی تو رکھنا ہی ہے تو زندگی بھر کا مجھے مقروض کرو اس جملے کی قیمت دے کے. لو ہم آپ کو موقع دیتے ہیں ہمیں خرید لو یہ جملہ کہنے کے بعد اسے اچھے سے سنو اور ہمیں اپنا مقروض کر لو. فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں ارے تم ہم سے لڑتے ہو. حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا. ہائے 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 ہائے. نہیں میں مولا کی قسم جذبات میں نہیں آؤں گا. میں بات کروں گا تاکہ کم از کم کوئی ایک بندہ تو ایسا ہو جو کہے کہ علی عباس عسکری کی بات کا مزہ آیا. ارے کوفیو ارے شامیوں وہ تم ہم سے لڑو گے. ارے صحرائی نسب کے لوگوں ارے 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 باپ نا آشنا فیملیز کے لوگوں. ارے بھٹکے ہوئے شجروں والو یہاں سے جو بھی بولے ان کے شکریہ جس کی بھی آواز ہے. آپ شجرہ طیبہ سے لڑنے والو تم ہم سے لڑو گے جو بتا ہی نہیں سکتے کہ تم ہو کون. جنہیں اپنے بیک گراؤنڈ کا ہی نہیں پتا جنہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ آئے کہاں سے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے جانا کہاں کو ہے. اپنے چہروں سے نقابیں اتارو چہرے چھپاتے ہو. اب میں تمہیں بتاؤں تمہاری اصلیت کیا ہے. سر میں زور لگاؤں گا تھوڑا سا ایفرٹ کروں گا تو بہت اچھا آپ لوگ بول پڑیں گے لیکن میں آپ لوگوں کا امتحان لے رہا ہوں.
اب مسکرا دے میرے بھائی، اب مسکرا دے، اب مسکرا دے مولا۔ او تم ہم سے لڑتے ہو، اپنا بیک گراؤنڈ بھول گئے؟ اگر جملہ سنیے، ارے تم وہی نہیں ہو ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والے۔ یہ مجمع بہت اچھا سن رہا ہے۔ ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، چادر والے بھائی غازی فرماتے ہیں ہم سے لڑتے ہو، ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں۔ علی عباس آپ کا امتحان لے کے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ سوچئے گا کہ آپ لوگ کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے۔ ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے جھوٹی پلیٹیں بیچ بیچ کے بزنس مین بننے والے۔ ممبر چھوڑ دوں تو راضی رہیے گا، راضی رہیے گا، ممبر چھوڑ بھی دوں تو نوکری میرے سے کی ہو گئی ہے۔ اور تم ہم سے لڑو گے، تم ہمارا مقابلہ۔ شاہ صاحب مجھے سندھی تو حضور نہیں آتی، لیکن میں سندھی لہجہ آپ کو سنا کے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کے سندھ کا لہجہ ہے جو میں اب اس مصرے میں سنا رہا ہوں۔ اوے پہلے سنیے گا، میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھوں گا، میں ہٹ کے کھڑا ہو گیا ہوں کہ میں ہر بندے کا چہرہ دیکھ لوں موسم کیسا گزرا۔ ارے شامیوں بڑا اترا رہے ہو اپنی تعداد کو لے کر، تو یہ بات یاد رکھنا، میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم۔ آخری 6 مصرے اور یا علی مدد۔ میری تلوار سے یہ پھر مجھے کہتے ہیں کھل کے پڑھ، اور میں وہ کرنا نہیں چاہ رہا جو آپ مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے نیزے کی انی کربلا کی ریت پہ رکھی، اور کربلا کی ریت پہ رکھ کے ایک لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کے غازی نے فیصلہ کر دیا، فرماتے ہیں وہاں تم یہاں ہم، لکیر کھنچ گئی۔ یہ بات یاد رکھنا، وہاں لبادے الگ ہیں، یہاں لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں، میرے ارادے الگ۔ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے، امام زادے الگ ہیں، حرام زادے الگ۔ بس راضی رہیے گا۔ دنیا بس ویرون بس دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ میں لاکھ بار کہتا ہوں 35 منٹ سے اوپر ہو گیا ٹائم پڑھتے پڑھتے، بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتی۔ کیا لگتا ہے کہ یہ جو مجلس میں مستورات کا پردہ لگتا ہے، کیا لگتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے صرف ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں؟
اس پردے کے پیچھے صرف ہماری مائیں بہنیں نہیں ہوتی بلکہ کسی کونے پہ ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں بھی ہوتی ہے. اور اندازہ بھی ہے کہ وہ جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی ہے، اس بی بی کو وہ آنکھ کتنی پیاری ہے جو آنکھ اس کے بچوں کے غم میں آنسو بہاتی ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرا بھائی. بڑی سونی ہنج، بڑا خوبصورت آنسو گر رہا ہے. ماں کتنا پیار ہے اسے اپنے بچے کے عزاداروں سے. مجلس میں اہل سنت لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں سب کا استقبال کرتا ہوں، لیکن بات 2 منٹ کے لیے صرف ان سے کر رہا ہوں جو ماؤں کی جھولیوں سے مجلس سن رہے ہیں. پہلی مجلس ماں کی جھولی میں سنی تھی. میری ماں دنیا سے چلی گئی لیکن مجھے باخدا وہ وقت یاد ہے. آپ یقین کیجئے مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے. میری ماں نے گھر میں کالی چادر بچھائی تھی. میری ماں نے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے مجلس کی تھی. مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے جناب مسلم ابن عقیل کے جو بچے ہیں طفلان مسلم، ان کی شہادت میں نے اپنی ماں سے سنی تھی. میں ماں کی جھولی میں تھا، مجھے ماں نے یہ 2 مصرے یاد کروائے تھے. علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. جن کے گھر میں ایسی عزائی مائیں ہیں نا، کربلائی مائیں، 2 منٹ کے لیے ان سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھنا ہے، میں جا رہا ہوں. آپ گھڑی پہ 2 سے 3 منٹ کا ٹائم رکھیے. کوفہ کی رہنے والی ایک عورت روایت کرتی ہے، میں یا تو یہ چاند رات کو پڑھتا ہوں یا یکم محرم کو پڑھتا ہوں. کبھی دل کر پڑے تو ایسے پڑھ دیتا ہوں، ورنہ یہ مضمون ہے فقط محرم یا چاند رات یا یکم محرم کی رات. وہ عورت روایت کرتی ہے، کوفہ میں رہنے والی، میں ایک بیوہ عورت تھی، میرے گھر میری جوان بیٹی تھی، شوہر مر گیا تھا. پہلے گھر میں ہم ماں بیٹی بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے. پھر اڑوس پڑوس سے مجمع بڑھنا شروع ہوا اور اب حالات یہ ہو گئے کہ یکم سے 10 محرم الحرام تک ایک مثالی رش ہوتا تھا اور گھر میں مستورات کی مجالس ہوتی تھیں. یکم سے 10 محرم تک روزانہ رات کے وقت. وہ عورت کہتی ہے میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے فرش عزا بچھاتی تھی. میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے نیاز پکاتی تھی. میں ضعیفہ کچھ کر نہیں سکتی تھی. میں دروازے پہ بیٹھ کے تقسیم کرتی تھی اور آنے والوں کا شکریہ. کہتی ہے 1 سال ذی الحج کے چاند میں میری بیٹی کی شادی ہو گئی. میں گھر اکیلی رہ گئی. محرم سر پہ آ گیا. کہتی ہے ذی الحج کی آخری تاریخ تھی، شام کا وقت تھا. میں گھر کی چھت پہ چلی گئی. بندہ اس مجمع میں کوئی ایسا نہ ہو جس کے پاس زبان ہو اور وہ ہائے نہ کرے. کہتی ہے شام کا وقت تھا، ذی الحج کی آخری تاریخ تھی، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے رو کے دعا کی، اللہ کرے اس بار محرم کا چاند نہ آئے. درد محسوس ہوتا ہے نا کربلا والوں کے لیے، تو اس کا اظہار کرو نا میرے بھائیو. کہتی ہے میں آسمان کی طرف دیکھ کے رو بھی رہی تھی، میں دعا بھی کر رہی تھی کہ پہلے میری بیٹی میری مدد کرتی تھی، میں اکیلی ہوں، کون نیاز پکائے گا، کون فرش عزا بچھائے گا، کون انتظامات دیکھے گا. میں ضعیف ہوں، مجھ میں اتنی سکت نہیں باقی رہی، اللہ کرے محرم کا چاند نہ آئے. کہتی ہے روتے روتے آسمان کو دیکھ رہی تھی، یا اچانک آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہوا. بھائی جان، میرے محترم بزرگ، میرے بھائی، میرے بڑے، وہ عورت روایت کرتی ہے میں چاند دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی کہ کیا ہوتا اگر اس بار چاند نہ آتا. کہتی ہے روتے روتے شام سے آدھی رات ہو گئی، چاند دیکھتے دیکھتے رو رہی تھی. کہتی ہے آدھی رات کے وقت اچانک میرے کانوں نے سنا دروازے پہ دستک ہوئی.
کہتی ہے میں سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہی تھی آدھی رات کے وقت میرے دروازے پہ کون آ گیا، بندہ بڑا امیر ہے جو ہائے نہیں کرے گا۔ کہتی ہے مجھے موت آ جاتی میں دروازہ کھول کے منظر نہ دیکھتی۔ آدھی رات کے وقت میں نے جو دروازہ کھولا سامنے ایک ضعیفہ تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی، بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی زبان سے بھی جی 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 جی۔ مولا نوازوں کو قبول فرمائیں، جناب سیدہ قبول فرمائیں ناہوں کو۔ کہتی ہے سامنے ایک ضعیفہ تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، اس کے ساتھ ایک بی بی تھی، اس کے بائیں جانب ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مجالس کل سے شروع ہونی ہے، تم ایک رات پہلے کیوں آ گئی؟ کہتی ہے مر جاتی جواب نہ سنتی۔ چھوٹی دو بیبیاں چپ رہیں، جس کا ہاتھ پہلو پہ تھا اس نے رو کے کہا ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کے لیے عورتوں کی ضرورت۔ واہ 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 واہ، جی جی کرا میں لکھ واریا کا میں لکھ جی جی بسم اللہ۔ ہم نے سنا تجھے گھر میں کام کے لیے مستورات کی ضرورت ہے، تو نے گھبرانا نہیں ہے، میں ہوں، میرے ساتھ میری بیٹی ہے، یہ میری 4 سال کی پوتی ہے، میں ضعیفہ کچھ کر نہیں سکتی، میں بس دروازے پہ بیٹھ کے آنے والوں کو سلام کروں گی، میں جانے والوں کا شکریہ ادا کروں گی، لیکن یہ جو میری بڑی بیٹی ہے نا یہ اپنے ہاتھوں سے نیاز پکائے گی، یہ میری 4 سال کی پوتی اپنے ہاتھوں سے فرش غذا بچھائے گی، تو نے گھبرانا نہیں، ہم آ گئی ہیں۔ وہ بندہ بڑا امیر ہے جس کی زبان سے بھی تک ہائے نہیں نکلی۔ کہتی ہے تینوں بیبیاں میرے گھر کے اندر آ گئیں۔ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، 1 2 3 4 شب عاشور تک میں نے محسوس کیا اس کی بیٹی روتی بھی رہتی تھی اور رو رو کے نیاز بھی پکاتی رہتی تھی، اس کی 4 سال کی پوتی روتی بھی رہتی تھی اور رو رو کے فرش عزا بچھاتی بھی رہتی تھی، وہ روتی بھی رہتی تھی، وہ آنے والوں کو سلام بھی کیا کرتی تھی، جانے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا کرتی تھی۔ اپنے دامن پھیلاؤ اور وہ دعائیں مانگو جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، لیکن مانگنا تب جب یہاں درد محسوس ہو۔ کہتی ہے مجلس شب عاشور، مجلس ممبر چھوڑنے والا ہوں، کہتی ہے مجلس شب عاشور ختم ہوئی، میرے گھر میں قیامت کا ماحول، میرے بھائی جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا، میرے گھر میں قیامت کا سما تھا۔ میں چلتی چلتی اس ضعیفہ کے پاس گئی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی تمہارا احسان اتنا بڑا ہے جو میں کبھی اتار نہیں سکتی، ایک نیکی مجھ پہ اور کرو، وہ نیکی مجھ پہ یہ کرو کہ 9 دن کام کرنے کی اجرت مانگو، مجھ سے پیسے مانگو، 9 دن کی قیمت کتنی بنتی ہے، یا ہر ہاتھ سر پہ آئے یا ہر ہاتھ سینے پہ آئے، مجھ سے 9 دن کی اجرت۔ میری بیوی مجھے معاف کیجئے گا، مجھ سے پیسے مانگو۔ بھائی جان وہ عورت کہتی ہے میں مر جاتی یہ سوال نہ کرتی، میں تیری ہائے سننا چاہتا ہوں میرا بھائی، مر جاتی جواب نہ سنتی۔ میں نے جب کہا نا مجھ سے 9 دن کی اجرت مانگو، ضعیفہ چپ رہی، 4 سال کی بچی آگے بڑھی، جو 9 دن نہیں بولی تھی اس نے سر سے چادر اتاری، اس کے دونوں کانوں سے خون جاری تھا، اس نے جی جی ماتم جی کرا، اس کے دونوں کان زخمی تھے، اس نے رو کے کہا اگر اجرت دینی ہے تو فقط اتنا مانگتی ہوں گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے حسین کو رونے کی اجازت دے دے، میں غریب کو کھول کے رو نہیں پائی۔ جی کرا چھوڑو ممبر میرے بھائی۔ وہ عورت کہتی ہے بچی نے جملے کہے میرے گھر میں قیامت آ گئی۔ میں نے کچھ لمحات کے بعد جب اپنے حواس مقام پہ دیکھے، میں نے عجیب منظر دیکھا، تینوں بیبیاں اٹھ کے دروازے کی جانب جا رہی تھیں، آدھی رات سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ کہتی ہے ممبر چھوڑنے میں اس جملے پہ میں دوڑتی ضعیفہ کے سامنے آئی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بیوی ہو 9 دن میرے ساتھ رہی ہو، کل 10 محرم کا دن ہے، کل اصل رش ہے، شہادت کی مجلس ہے، گریہ زیادہ ہے، رش زیادہ ہے، ماتم داری ہے، کون لنگر نیاز تقسیم کرے گا، فجر ہونے والی ہے، جہاں اتنا رکی ہو وہاں چھوڑ کے مت جاؤ، تمہیں اسی حسین کی غربت کا واسطہ میرے ساتھ کل کا دن گزارو، میں اکیلے کیسے دیکھوں گی، بی بی مجھے معاف کیجئے گا۔ ہر بندہ سر پہ ماتم کرے، ارے مجھے چھوڑ کے کہاں جاتی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے کوفہ کی زمین میں زلزلہ آیا، مر جاتی سوال نہ کرتی اور جواب نہ سنتی۔ میں نے رو کے کہا مجھے چھوڑ کے کہاں جاتی ہو؟ چھوٹی 2 بیبیاں
चुप रही। जो ज़ईफ़ा हाथ पहलू पे रखे थी वो आगे बढ़ी। उसने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया और हाथ बांध के कहती है, मोमिना मैं तुझे छोड़ के कभी ना जाती, लेकिन मेरी बड़ी मजबूरी है, फजर होने वाली है, मैंने करबला जाना है, मेरे अकबर ने आज़ान देनी है। आगे बढ़ के मुझे गले से लगा और जिसका अशरा करवा रही है मैं उसकी माँ फातिमा, मेरे साथ उसकी बहन ज़ैनब, ये साथ उसकी बेटी सकीना। इमाम हुसैन आप लोगों को हमेशा